لوگ جمع ہیں ان کو کچھ تسلی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ نے واقعات کو سن لیے ہیں، لیکن ایک آیت کریمہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو دفع کرنا کسی کے بس میں نہیں، وہی دفع کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی لوٹانے والا نہیں۔ ہر مومن کا یہ اعتقاد ہوتا ہے الحمدللہ کہ نفع نقصان اور مصیبت اور راحت سب ایک ہی ذات کے قبضے میں ہے۔ کوئی دنیا کے اندر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سب اس کی قدرت ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات پر حکومت کر رہی ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا ستار، بڑے سے بڑا قاتل، بڑے سے بڑی طاقت وہ کسی بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کا نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ عقیدہ تو تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور الحمدللہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر اپنی اس قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرا دیا۔ اس سے پہلے دل میں الحمدللہ عقیدہ تھا، ایمان تھا، ہے الحمدللہ اور رہے گا، لیکن اس ایمان کا مظاہرہ عملی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آنکھوں سے دکھا دیا کہ کس طرح میرا مالک جس کو بچانا چاہے وہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جس کو کوئی نقصان پہنچانے کی اس کی مشیت ہو وہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دکھایا اور اس کو عین الیقین کی حد تک پہنچا دیا کہ چاروں طرف سے برستی ہوئی گولیوں کے اندر ایسا لگتا تھا کہ کوئی گولیوں کا رخ موڑ رہا ہے، گولیاں کسی طرف آنا چاہ رہی ہیں اور کوئی ہے جو اس کا رخ موڑ کر کسی دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ یہ اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، گولی آ رہی ہے، اس کو ادھر کا نشانہ ہے، لیکن وہ کہاں گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ معلوم ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اپنے آنکھوں سے، تو ہر مسلمان کو بھی اپنے نہ صرف اب عقیدے میں بلکہ اپنے عین الیقین میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اس سے لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، نہ کوئی آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو وہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ بھروسہ انسان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کی حفاظت کرنے والا، وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، مالک الملکوت ہے، وہی سب کچھ ساری کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے۔ بس اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اور ہر لمحے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے مانگیں، بجائے دنیا کے اسباب بے شک اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن آدمی کو اسباب اختیار کرنے کے ساتھ بھروسہ ایک ہی ذات پر ہونا چاہیے، وہی مالک الملک والملکوت ہے، وہی سب کچھ کرنے والی ہے، اسی سے مانگو، اپنی چھوٹی بڑی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، اپنے ذات کے ساتھ مضبوط اور قوی تعلق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا